پاک جرمن تعلقات میں بڑی پیش رفت اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خبر۔ لاہور قصور دیپالپور ساہیوال بھاور نگر موٹر وے بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب اور یو اے ای کے تعلقات میں خطرناک موڑ آ گیا۔ تعلقات انتہائی خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ترکی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کے عمل سے خود کو الگ کر لیا ہے اور پاکستان میں پی ایس ایل کی 2 نئی فرنچائز آئی ہیں، حیدرآباد اور سیالکوٹ۔ ان کے مالکان کہاں سے آئے اور ان کے کیا بزنس ہیں، ان پر ہم آج بات کریں گے۔ بیشتر اس کے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں ہوں حنیف صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل۔ ناظرین، پاکستان اور جرمنی ایک بڑے معاہدے پہ پہنچے ہیں جس کا اعلان برلن میں پاکستانی سفارتخانے نے کیا ہے کہ اب جرمنی میں مقیم پاکستانیوں کو جرمنی کی شہریت لینے کے لیے پاکستانی شہریت نہیں چھوڑنا پڑے گی اور جرمنی کو دوہری شہریت والے ممالک میں شامل کر لیا گیا ہے۔ قبل ازیں جو بھی پاکستانی جو جرمنی میں مقیم ہیں، وہاں پہ شادی کرتے تھے یا وہاں پہ طویل رہائش اختیار کرتے تھے یا اپنے کاروبار کر رہے تھے، وہ جب جرمن شہریت اختیار کرنا چاہتے تھے تو ان کو پاکستانی شہریت چھوڑنا پڑتی تھی۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جرمن شہریت نہیں لیتے تھے، وہاں پہ طویل مدت کے لیے قیام اور بزنس اور کام ضرور کرتے تھے، لیکن اب یہ مشکل آسان ہو گئی ہے۔ اس سے ان لاکھوں پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا جو جرمنی میں مقیم ہیں اور وہ وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے اہل ہیں، لیکن وہ پاکستانی شہریت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہ لوگ جو جرمنی کی شہریت حاصل کرنے کے لیے پاکستانی شہریت چھوڑ چکے ہیں، ان کو ڈوئل نیشنل بنانے کے لیے اور ان کے لیے کہ وہ دوبارہ پاکستان کی شہریت بھی حاصل کر لیں، لاہور قصور دیپالپور ساہیوال بھاور نگر موٹر وے 295 کلومیٹر طویل ہے اور اس پر 465 ارب روپے کی لاگت کا تخمینہ ہے اور سی ڈی ڈبلیو پی نے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے یہ منصوبہ حتمی منظوری کے لیے ایکنک کو بھجوا دیا ہے۔ یہ موٹر وے لاہور رنگ روڈ پر فیروز پور روڈ اور رائے ونڈ روڈ کے درمیان ہلو کی انٹرچینج سے شروع ہوگی اور یہ راجہ جنگ اور راؤ خان والا کے درمیان سے لاہور قصور رائے ونڈ روڈ کو کراس کرتی ہوئی کھڑیاں کے قریب سے ضلع قصور میں گزرے گی اور وہاں سے یہ دیپالپور جائے گی۔ دیپالپور سے اس کے 2 حصے ہوں گے۔ اس کا مین حصہ دیپالپور سے آگے ساہیوال، چیچاوطنی اور کسووال تک جائے گا اور کسووال سے یہ نیشنل ہائی وے لاہور ملتان روڈ کے ساتھ منسلک ہو جائے گی، جبکہ دوسری طرف یہ اس کا دوسرا حصہ دیپالپور سے بھاول نگر تک تعمیر ہوگا، جو عارف والا اور پاک پتن کے قریب سے ہوتا ہوا بھاول نگر تک جائے گا۔ لاہور سے براستہ قصور دیپالپور ساہیوال یہ موٹر وے 6 رویہ ہوگی، جبکہ دیپالپور سے بہاول نگر تک 4 رویہ موٹر وے تعمیر کی جائے گی۔ اس پر ایک اعتراض اس وقت بھی موجود ہے کہ یہ ایک مکمل صوبائی موٹر وے ہے، اس لیے اس کو مکمل طور پر پی ایس ڈی پی سے، وفاقی پی ایس ڈی پی یا سالانہ ترقیاتی پروگرام جو ہے اس سے فنڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے وزیر اعظم پہلے بھی یہ ہدایت کر چکے ہیں کہ اس کے لیے صوبائی حکومت کی 50% انکلوژن جو ہے، کہ اس کا 50% اگر صوبائی حکومت پنجاب حکومت دے تو پھر یہ منصوبہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ایکنک کی حتمی منظوری سے قبل ہی یہ معاملہ طے پا جائے گا اور اس
منصوبے پر کام شروع ہو جائے گا، اور یہ پسماندہ اضلاع خاص طور پر ضلع قصور کے بہت سے علاقے، ضلع اوکاڑا کے، ضلع پاک پتن کے، ساہیوال کے بہت سے علاقے، بہاول نگر کے بہت سے علاقے جو انتہائی پسماندہ ہیں، مگر وہ زراعت کے حوالے سے بہت زیادہ زرخیز ہیں، اور یہ پاکستان کا بہترین زرعی خطہ ہے، اس کو موٹر وے کے سسٹم کے ساتھ منسلک کرنے میں بڑی سہولت ملے گی، اور اس سے یہاں پہ زراعت اور کاروبار کو فروغ حاصل ہوگا، اور لوگوں کو سفر میں بڑی آسانی پیدا ہوگی اور بہت سی وقت کی بچت بھی ہوگی۔ جی ناظرین، سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان یمن کے معاملے پر تناؤ کافی صورتحال کو کشیدہ کر رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ پچھلے 3-4 روز میں معاملات بہتری کی طرف جاتے، ایک بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا اعلان سعودی عرب نے کیا ہے۔ سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ جنوبی یمن کے علیحدگی پسند گروپ کے جو سربراہ ہیں ادروس الزبیدی، یہ یمن سے فرار ہو کر صومالی لینڈ کے راستے ابوظہبی پہنچ گئے ہیں۔ جو رپورٹس میڈیا میں آئی ہیں ان کے مطابق یہ کشتی کے ذریعے فرار ہوئے، پھر ان کو صومالی لینڈ لے جایا گیا۔ یہ وہی صومالی لینڈ ہے جو از خود علیحدگی کا اعلان کر چکا ہے صومالیہ سے، اور اس کو اسرائیل کے علاوہ دنیا کے کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ تو وہاں لے جایا گیا، اور وہاں سے جہاز پر یہ ابوظہبی پہنچے، اور جو میڈیا میں رپورٹس ہیں ان کے مطابق جہاز نے اپنا نیویگیشن سسٹم بند کیا، اس کا ٹریکنگ سسٹم اس وقت نہیں چل رہا تھا، مگر وہ ابوظہبی میں ایک فوجی اڈے پر اترا ہے اور اس کو وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ یہ بہت ہی تشویشناک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ معاملہ کسی طرح، یا تو کیونکہ اس پہ یو اے ای نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی اور ان کا کوئی موقف نہیں ہے کہ یہ بات جو سعودی عرب نے کی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، اور اگر یہ بات درست ہے اور ایک ایسا بندہ جس کو یمن کے حوالے سے سعودی عرب اپنا واضح دشمن تصور کرتا ہے، اس کو پناہ دیا جانا سعودی عرب اور یو اے ای کے تعلقات میں ایک بڑی دراڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ جی ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ ترکی نے پاک افغان ثالثی سے، پاک افغان امن عمل سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ چند ماہ قبل جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر باقاعدہ جنگ کی صورتحال تھی، تو اس وقت 2 ملکوں نے ثالثی کرائی اور یہ جنگ بندی کرانے میں کردار ادا کیا، ایک قطر نے اور دوسرے ترکی نے۔ پہلا مذاکرات کا دور جو ہے وہ دوحہ قطر میں ہوا تھا، اور دوسرا مذاکراتی دور استنبول میں ہوا تھا جس کی میزبانی ترکی نے کی تھی، اور ترکی کافی اس کوشش میں رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب نہ ہوں، بہتری ہو، اور یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ مگر افغانستان کی طالبان حکومت کسی طور بھی پاکستان کی طرف سے جو اس پر اعتراضات کیے جاتے رہے، اور جو یہ کہا جاتا رہا کہ افغانستان کے اندر قائم تحریک طالبان پاکستان کے جو مراکز ہیں وہاں سے پاکستان میں در اندازی کی جا رہی ہے، مداخلت کی جا رہی ہے، اور حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت اس کو درست کرنے کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھا رہی، اور یہی چیز ترکی کے لیے بھی مایوسی کا باعث بنی ہے، اور پھر کیونکہ معاملات درستی کی طرف نہیں جا رہے تھے، اس لیے ترکی نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا ہے۔ یہ خبر جو ہے پاکستانی میڈیا میں بھی شائع ہوئی ہے، افغان میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اور دیگر عالمی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، مگر ترکی کی طرف سے اس پر کوئی باضابطہ اعلان ابھی نہیں کیا گیا۔ جی ناظرین، آخری
چیز جو ہے وہ ہے پی ایس ایل، جس کا دور ابھی شروع ہونے لگا ہے پاکستان میں، کہ ٹیموں کی تعداد 6 سے بڑھا کر 8 کر دی گئی ہے، اور گزشتہ روز 2 نئے فرنچائز دیے گئے ہیں، 2 ٹیموں کی نیلامی ہوئی ہے۔ ایک کامیاب گروپ نے 1 ارب 75 کروڑ روپے کی بولی دے کر حیدرآباد کی ٹیم لی ہے، دوسرے گروپ نے 1 ارب 85 کروڑ روپے کی بولی دے کر سیالکوٹ کی ٹیم لی ہے۔ ایف ایس کے گروپ جس نے حیدرآباد کی ٹیم لی ہے، یہ امریکہ میں قائم ایک گروپ ہے۔ ان کا تعلق ایویشن انڈسٹری سے ہے، ہیلتھ کیئر انڈسٹری سے ہے، اور یہ انویسٹمنٹس کے کام کرتا ہے، اور ان کا سارا بزنس امریکہ میں ہے۔ اس نیلامی میں مجموعی طور پر 5 امریکی کمپنیوں نے حصہ لیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ آدھی جو ٹیمیں جو مقابلہ کرنے والے لوگ تھے یا کمپنیاں تھیں وہ امریکن تھیں، تو اس نیلامی کے موقع پر امریکہ کی ناظم الامور جو پاکستان میں ہیں، نٹیلی بیکر، وہ بھی موجود تھیں، اور انہوں نے بھی اظہار خیال کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے یہ خوش آئند ہے کہ امریکہ سے پاکستان میں کھیلوں کے اندر بھی ایک بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور مزید امریکن کمپنیاں بھی پاکستان میں آئیں گی۔ دوسری کمپنی او زیڈ ڈیولپرز، جنہوں نے سیالکوٹ کی ٹیم دی ہے، ان کا بہت سا بزنس پاکستان میں ہے، وہ ریئل اسٹیٹ سے، کنسٹرکشن سے وابستہ ہیں، لیکن یہ کمپنی آسٹریلین ہے۔ ان کا کافی سارا کام اور کافی بزنس آسٹریلیا میں ہے، اور لیکن یہ پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کا ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا کام ہے۔ انہوں نے پی ایس ایل کی تاریخ کی سب سے بڑی بولی دی ہے، 1 ارب 85 کروڑ روپے میں انہوں نے سیالکوٹ کی ٹیم جیتی ہے۔ ابھی یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ غیر ملکی گروپس کے آنے کے بعد پی ایس ایل میں بہت سے نئے ٹرینڈز بھی آئیں گے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے، زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے، اور میچوں کو زیادہ اچھا بنانے کے لیے، انتظامات زیادہ بہتر بنانے کے لیے نئی سوچ، نئی ٹیکنالوجیز اور نئی چیزیں بھی آئیں گی۔ یہ ناظرین، پی ایس ایل کا 11واں ایڈیشن جو ہے یہ مارچ کے آخر میں شروع ہوگا، اور مئی کے پہلے ہفتے میں ختم ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب زیادہ ٹیمیں، زیادہ کھلاڑی آ رہے ہیں اور زیادہ شہروں پہ یہ میچز ہوں گے، تو یقینی طور پر ہمارے کرکٹ کے شائقین کو بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ بہت شکریہ۔